اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع، اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد کے طور پر کسی کو بیٹی کی رحمت سے نوازتا ہے تو اگر وہ اس کی درست اور اچھے انداز میں تربیت اور تعلیم کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو اجر کیا دیتی ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے منحوس تصور کیا جاتا تھا اور اس کو چھپایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ فلاں کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یوں ہی وہ بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تو اپنی بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد اسلام نے بالخصوص عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں عزت دی ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع کہ اسلام نے وہ زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کی کیسے تعلیم و تربیت کی تلقین اپنے صحابہ کرام کو فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے لیے رہائش مہیا کرے، ان پر مہربان رہے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے تو اس کے لیے ضرور جنت واجب ہو جائے گی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی خوب ضروریات پوری کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، ان پر مہربان رہے، انہیں رہنے کے لیے بہترین رہائش دے، تو یہ اللہ کے نبی کا ان کے لیے انعام ہے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں بلکہ 2 ہوں تو ارشاد میں اگر 2 ہوں تو بھی جنت واجب ہے۔ اور آخر پہ حد کر دی، ایک اور سائل اٹھا جس کی ایک ہی شاید بیٹی تھی، عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو اور وہ اس طرح اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اس کو اچھی رہائش دے، اس کی ضروریات کی کفالت کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بیٹی کی کفالت کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دی۔ تو یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کے راستے ہیں اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی جو نعمت ہے اس سے نوازا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، یعنی ایسا یتیم جو اس کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، بس اس نے اس کی پرورش کر دی، وہ اور میں جنت میں 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کو ساتھ ملایا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کو پالا وہ جنت میں جائے گا اور اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے جتنا اجر اللہ کی ذات عطا فرمائے گی، اور جس نے دوران جہاد روزے بھی رکھے ہوں اور نماز بھی قائم کرتا رہا۔ یعنی ایک بندہ جہاد پہ جاتا ہے اس کو بھی اتنی اجر ملتا ہے، اور جہاد کے دوران وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اللہ نے اس کو وہ توفیق نہیں دی، لیکن اس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں اور اس نے بہترین انداز میں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مجاہد کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ملتا ہے، جس نے صرف جہاد نہیں کیا، اپنے جہاد کے درمیان روزے بھی رکھے اور نماز بھی پڑھتا رہا۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آخری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کہ میرے پاس ایک عورت تشریف لائی جو اپنی 2 بچیوں کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھی، تو اس نے سوال کیا کہ میری کوئی مدد کی جائے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، تو اس نے ایک کھجور اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانے ہی والی تھی کہ بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی، تو اس ماں نے، اس عورت نے جو 1 کھجور بچی تھی اس کو بھی 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو ایک کھلا دی۔
آپ فرماتی ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور مجھے انتظار تھا کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میں یہ سارا جو واقعہ ہے ان کے گوش گزار کروں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے ایسے واقعہ ہوئے ہیں، ایک عورت آئی ہے، 2 اس کے ساتھ بچیاں تھیں اور کھجوریں میرے پاس 3 تھیں، میں نے دی تو انہوں نے ایک ایک کھجور بچیوں کو دی، تیسری وہ کھانا چاہتی تھی تو ایک بچی نے ہاتھ بڑھا دیا، تو ماں نے، وہ اس کی شفقت تھی، اس کی محبت تھی، جو خود کھانے والی تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، ان اللہ قد اوجب لها بہما الجنت وآتقها بہما من النار، اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے یہ اپنی جو قربانی جو دی ہے، اللہ نے اس کے اوپر اس کو بہت بڑا انعام دیا ہے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کو ان لڑکیوں کی ذمہ داری میں ڈالا گیا، یعنی اللہ نے اس کو بچیاں دیں اور بچیوں کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، جو صاحب اولاد ہیں وہ بچیوں کی ذمہ داری کو خوب جانتے ہیں، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دیں اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، پھر اس نے اس ذمہ داری کو بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا، انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کیں، ان کو ادب و آداب سکھائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم کی آگ کو وہ اپنے والد اور والدہ تک پہنچنے نہیں دیں گی، وہ آگے کھڑی ہو جائیں گی کہ اے اللہ یہ ہمارے والدین ہیں اور انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری بڑے اچھے انداز میں تعلیم و تربیت کی ہے، لہٰذا ان کو آج ہم جہنم کی آگ نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے انہی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اور اسلام کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کی وجہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبصورت احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔